اورنگ آباد کے اتہاس کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اورنگ آبادی مسافر کو اور بیل آئیکن دبائیں۔ ملک عنبر اورنگ آباد کے اتہاس کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر اس شہر کی کہانی ادھوری ہے۔ ویسے تو ملک عنبر کے اوپر کئی اتہاس کاروں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن اورنگ آباد کے لیکھک شیخ چاند اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ملک عنبر اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ سال 1931 میں پہلی بار پبلش ہوئی یہ کتاب اپنے زمانے میں کافی مشہور ہوئی، پر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کبھی دوبارہ پرنٹ نہ ہو سکی۔ لیکن سال 2019 میں اورنگ آباد کے اتہاس کار سید ماجد جناح نے اس کتاب کو دوبارہ پرنٹ کروایا۔ میرا پورا نام سید احمد جناح الدین ولد سید محمد قطب الدین۔ تقریباً 200 سال سے زیادہ تعلق ہے ہمارا اورنگ آباد سے۔ تاریخ پیدائش سرٹیفکیٹ کے حساب سے 15 جون 1951 ہے میری، اور سیکنڈری تیسری تک ہم نے شیخ لال پٹیل صاحب کا اسکول چلتا تھا جنا بازار میں، وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 5ویں تک عثمان پورے کے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ڈی میڈل اسکول جو ملٹی پرپز میں صبح میں چلتا تھا، تو وہاں 6 7ویں پاس کی ہے ہم نے۔ پھر 7ویں سے 12 تک ملٹی پرپز ہائی اسکول میں تعلیم حاصل ہوئی۔ اور اس زمانے میں ہمارے استادوں نے یعقوب عثمانی صاحب، ولی محمد خان صاحب، افضل خان صاحب، غلام احمد صاحب، عبداللطیف صاحب انگلش پڑھاتے تھے، یعقوب عثمانی صاحب فارسی پڑھاتے تھے، غلام احمد صاحب اردو پڑھاتے تھے، افضل خان صاحب انگلش پڑھاتے تھے۔ لطیف صاحب نے بھی 11ویں 12ویں کے اندر انگلش تعلیم دی ہمیں۔ تاریخ میں دلچسپی ہم کو بچپن سے ہے۔ ہمارے والد والدہ تاریخی کتابیں پڑھتے تھے، تاریخی ناول، تاریخی کتابیں پڑھتے تھے، تو ان کا دیکھ کر ہم نے بھی پڑھنا شروع کیے۔ تو ہمارے والد ہم کو چھوٹے چھوٹے کتاب سے لا کے دیتے تاریخ پہ، جو اس زمانے میں آتی تھی کتاب سے مختصر کتابیں رہتی تھی، وہ دیتے تھے لا کے۔ اس سے ہمارے کو شوق ہوا۔ شیخ چاند صاحب اصل میں پیٹھن کے رہنے والے ہیں، باغبان برادری سے تعلق ہے ان کا۔ یہ بچپن سے بڑے ذہین تھے۔ آج بات کریں گے شیخ چاند کے بارے میں، جنہوں نے اپنی 31 سالہ زندگی میں کچھ ایسی کتابیں لکھیں جنہیں صدیوں تک پڑھا جائے گا۔ شیخ چاند 10 اپریل 1906 کو پیٹھن ضلع اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1923 میں میٹرک کی پڑھائی پوری کی اور 1925 میں عثمانیہ کالج اورنگ آباد سے انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی پوری کی۔ اس زمانے میں بابا اردو مولوی عبدالحق اس کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ یہ شیخ چاند صاحب بہت مشہور آدمی تھے۔ وہ سٹی کالج میں پڑھتے تھے۔ ہمارے والد 1 سال سینئر تھے ان سے، شیخ چاند صاحب سے۔ تو ہمارے والد کو بھی لکھنے کا شوق تھا، مگر وہ سائنس پہ لکھتے تھے آرٹیکل، اور ان کا آرٹس مضمون تھا شیخ چاند صاحب کا، تو ان کو ادب سے زیادہ تعلق تھا۔ شیخ چاند نے 1928 میں جامعہ عثمانیہ سے BA اور 1930 میں MA اردو کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد 1931 میں LLB میں درجہ اول یعنی فرسٹ کلاس سے کامیابی حاصل کی۔ LLB میں کامیابی کے بعد شیخ چاند نے مولوی عبدالحق کی گائیڈنس میں شاعر سودا پر 2 سال تک ریسرچ کی۔ چونکہ اس زمانے میں جامعہ عثمانیہ میں PhD کی ڈگری دینے کا رواج نہیں تھا، اس لیے شیخ چاند ڈاکٹر تو نہیں بن سکے، لیکن PhD تک اپنی پڑھائی ضرور پوری کی۔ یہ مولوی عبدالحق صاحب پرنسپل تھے سٹی کالج کے، وہاں آئے تو انہوں نے دیکھے کہ یہ بڑا قابل لڑکا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری جو عبدالحق صاحب کے نام سے موسوم ہے، اس کا تقریباً پورا کام جو ہے تو شیخ چاند صاحب نے کیے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ملک عنبر کتاب لکھے انہوں نے۔ اس کے بعد جب بہت زیادہ غربت ہو گئی ان کی عبدالحق صاحب سے، تو انہوں نے سودا پہ ریسرچ کرنے کے لیے کہا، تو 2 سال میں سودا شاعر پہ انہوں نے ریسرچ کیے۔ اردو ادبی دنیا کے لیے شیخ چاند نے 2 بڑے مشہور کام کیے۔ پہلا، انہوں نے بابا اردو مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے آرٹیکلز کو جمع کیا، جسے شیخ چاند کے مرنے کے بعد 1936 میں چند ہم عصر کے نام سے پبلش کیا گیا۔ دوسرا، مولوی عبدالحق کی دا اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری، جس کے کئی ایڈیشن اب تک ہندوستان اور پاکستان میں پبلش ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک بڑا حصہ شیخ چاند کی محنت کا رہا ہے۔ انہوں نے جب پہلی وقت ملک عنبر کی کتاب لکھے تو ہمارے والد کو تحفے میں دیے، تو بڑے تعریف کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے اگر میری مالی حالت اگر اچھی رہتی تو میں دوبارہ چھپاتا تھا، اس دوبارہ شائع کرتا تھا، مگر وہ ان کا بھی انتقال جلدی ہو گیا۔
ویسی رہ گئی. شیخ چاند صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میں دوبارہ چھپاؤں, یہ برابر چھپی ہوئی نہیں ہے, بڑی اغلاط تھی اس میں, 300 اغلاط تھے. انہوں نے خود جو اغلاط نامہ لکھے اس میں انہوں نے 300 غلطیاں نکالے تھے اس میں. جب ہم نے 2-4 کتابیں ہم نے شائع کی, اس کے بعد ہم کو ہمارے والد کی خواہش کا خیال آیا تو وہ کتاب نکالے, اس کے بعد اس کو شائع کیے. شائع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک عنبر کی معلومات اور لوگوں میں ہونا کر کے وہ دیے. یہ کتاب جب ہم نے سوچی کہ کتاب شائع کرنا تو اس کے 4 پیج, آخری 4 پیج نہیں تھے اور شروع کے 2 پیج نہیں تھے. تو جب وہ اورنگ آباد کے کئی لوگوں سے ہم نے رابطہ قائم کیا کہ ایسے 4 اور 6 پیج نہیں ہے, ہم دوبارہ شائع کرنا چاہتے ہیں ملک عنبر پہ. تو ہر کسی نے یہ جواب دے دیا کہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے. جب پوری کتاب کمپوز ہو گئی تو ہم نے ایک چانس لیا, اکولے میں جو پرانی کتابوں کے کتب فروش ہے ان سے رابطہ قائم کیے. میں نے فون پہ بولا ایسی میں کتاب چھاپ رہا, 4 پیج نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھے کون سے پیج نہیں ہے, بولا آخری 4 پیج نہیں ہے اور شروع کا انتصاب نہیں ہے میرے. تو انہوں نے 5 منٹ میں موبائل کے اوپر بھیج دیے وہ, اور اپنی زندگی میں 4 کتابیں لکھی انہوں نے. ایک پیٹرن کے ایک ناتھ پہ لکھے, پہلے نظام پہ قمر الدین خان کے اوپر دوسری کتاب لکھے, تیسری سودا شاعر پہ لکھے, اور یہ ملک عنبر تو طالب علمی کے زمانے میں لکھ دیے تھے انہوں نے. دسمبر 1936 کو 31 سال کی عمر میں جالنا کے مشن ہاسپٹل میں شیخ چاند نے اپنی آخری سانسیں لی. 30 سال کی عمر میں انتقال ہوگا. ان کی تدفین جالنے میں لوہے کے پل کے قریب قبرستان ہے, وہاں تدفین ہوئی. اتہاسکار سید ماجد جناح نے اس کتاب کو دوبارہ پبلش کر کے نہ صرف شیخ چاند اور اپنے والد سید قطب الدین کی خواہش پوری کی, بلکہ ایک ایسی کتاب کو پھر سے زندہ کیا جو شاید وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی تھی.